بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مومنین کرام، برادران عزیز، میری ماں بہنیں، بزرگان عزیز، ماہ مبارک، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ توبہ، ماہ دعا نیائش، ماہ بندگی ختم ہونے جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ فرصتیں ہاتھ سے نکل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غفلت میں یہ وقت گزار دوں، کہیں ایسا نہ ہو جو مجھ کو پانا چاہیے تھا وہ نہ پا پاؤں، کہیں ایسا نہ ہو یہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس سے صحیح استفادہ نہ کروں۔ اس فرصت کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ آخری ایام چل رہے ہیں ماہ مبارک کے، جلدی جلدی حساب کتاب کیجیے، جلدی جلدی مراقبہ کیجیے، محاسبہ کیجیے اپنے رفتار، کچھ تبدیلی آئی یا نہیں، کچھ احساس کیا اندر سے یا نہیں، اللہ نے میری مغفرت کی یا نہیں، توبہ کو قبول کیا یا نہیں، میرے اندر کچھ تبدیلی آئی، دل نرم ہوا یا نہیں۔ وہ خدا کہ جو داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیتا ہے، کیا اس نے میرے قلب کو نرم کیا یا نہیں؟ میرے آنکھوں سے دو آنسو نکلے یا نہیں؟ یا کہیں ایسا نہ ہو وہی شقاوت، وہی قساوت میرے قلب میں ہو، وہی سختی، وہی پتھر کی طرح دل تو نہیں ہے میرا؟ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی گڑ گڑائیں، ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور عاجزیت کا اعلان کریں، ابھی بھی حقوق کو ادا کریں میرے بھائی، ابھی بھی گناہوں سے دور ہونے کا وعدہ کریں، عہد کریں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ واللہ کچھ معلوم نہیں ہے کل صبح تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ کل پہ مت چھوڑیے میرے بھائی، کل پہ مت چھوڑیے، کچھ نہیں پتہ۔ خصوصاً آج کل کے جو ماحول اور حالات چل رہے ہیں اس میں آپ تنبل اور کوتاہی اور غفلت سے کام مت لیجئے میرے بھائی۔ حقوق کی ادائیگی میں ایک سب سے بڑا حق، بہت بڑا حق مومن اور عبد کی گردن پہ وہ قرآن کا حق ہے۔ آیا میں نے پورے ماہ مبارک قرآن کے حق کو ادا کیا؟ قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھنے کے لیے قدم اٹھایا، قرآن فہمی کے لیے کچھ میں آگے بڑھاؤں، قرآن کیا تعلیمات ہمیں دیتا ہے یہ میں نے بجا لایا یا نہیں؟ اللہ نے ماہ مبارک ہی میں قرآن کیوں نازل کیا؟ میں نے قرآن کے حقوق اور فرائض کو انجام دیا یا نہیں میرے بھائی؟ یہ جو قرآن شفا ہے قلوب کے لیے، یہ جو قرآن نور ہے ہدایت کے لیے، یہ جو قرآن دستور العمل ہے اللہ کا، یہ جو قرآن اللہ اپنے بندے سے جس کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے، میں نے اللہ کا نجوہ گفتگو سنی یا نہیں؟ اللہ کی آواز کو احساس کیا یا نہیں؟ قرآن سے انس حاصل ہوا یا نہیں؟ قرآن سے وہ کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت قرآن شکایت کرے۔ قرآن کے فرامین، قرآن کے دستورات، قرآن کی تلاوت، قرآن کی طرف نگاہ کرنا، اس کو دیکھنا، آیا میں نے اس کو انجام دیا یا نہیں میرے بندے، اللہ کے بندے؟ کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت ہمارا دامن گیر ہو جائے یہی قرآن جو ہدایت کے لیے آیا، شفا کے لیے آیا، بخشوانے کے لیے آیا۔ اللہ کی زندہ کتاب ہے یہ، اللہ کا پیغام ہے یہ ہمارے مابین، اللہ کی طرف سے دستور العمل ہے میرے بھائی۔ کس کس کے حقوق کو؟ والدین کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں؟ قرآن کے حقوق کو ادا کیا ہے نہیں؟ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یہ زمانہ گزر رہا ہے، وقت آگے بڑھ رہا ہے، کاتبین میرے مقدرات کو لکھ کر شبہ قدر میں جب امام زمانہ کے پاس لائے ہوں گے، آیا میرا رابطہ اس وقت اچھا تھا امام زمانہ سے؟ میرے مولا سے، میرے مالک سے، صاحب سے رابطہ اچھا تھا؟ مولا کی سلامتی کے لیے میں نے کچھ کیا؟
مولا کے ظہور کے لیے کچھ زمینہ سازی کی، کچھ زمینہ فراہم کیا، ایک قدم میں آگے بڑھا ہوں مولا کے ظہور کے لیے. کیا کیا میں نے، کیا کیا؟ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا ہے؟ ماہ مبارک گزر رہا ہے میرے بھائی. توبہ، نیائش، استغفار، رونا، گڑ گڑانا، دعا کرنا، عبادت کا سلیقہ سیکھنا. ماہ مبارک، ماہ رحمت ہاتھ سے مت جانے دیجیے. ابھی تو اللہ کا احسان ہے، لطف ہے، کرم ہے کہ شیطان زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے. اگر شیطان زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے تو میں کیوں پھر کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں؟ کیوں موفق نہیں ہو رہا ہوں؟ کیوں اپنے وظائف کو صحیح سے انجام نہیں دے رہا ہوں؟ کیوں بندگی اور عاجزیت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں؟ کیوں گناہوں کو معاف نہیں کرا پا رہا ہوں؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب دیکھیں اپنے اندر. کہیں ایسا نہ ہو نفس امارہ جو میرے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ مجھ کو پریشان کر رہا ہو. وہ نفس جو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ نفس جو سرکشی لاتا ہے، طغیان لاتا ہے، وہ نفس عزیزو اس نفس کو کچلیے. جب تک نہیں کچلیں گے وہ تمہیں کچل دے گا. جب تک نہیں کچلیں گے وہ تمہیں کچل دے گا. اس نفس پہ غالب آنا پڑے گا، غالب آنا پڑے گا. نفس پہ غالب نہیں آئیں گے، نفس امارہ پہ قدم رکھیں گے، ان شہوتوں کا چاہنا، اس دنیا سے دل لگی کو چاہنا کیسے، کب تک؟ پس یہ نفس ہے میرے اندر جو مجھے آج بھی گناہوں کی طرف دعوت دے رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا اگر میں نے گناہ کیا ہے تو آنسو بہا بہا کے، گڑ گڑا کے، رو رو کے کیوں میں مغفرت کی دعا نہیں کر رہا ہوں، کہ توبہ کی دعا نہیں کر رہا ہوں؟ شرم آتی ہے آپ کو؟ شرم آتی ہے استغفار کرتے ہوئے؟ شرم آتی ہے توبہ کرتے ہوئے؟ بھی مالک کے سامنے، بندے عبد خدا اپنے مالک کے سامنے کوئی شرم آتا ہے؟ عجیب ہے. جب گناہ کرتے ہوئے نہیں شرم آئے تو بخشش کے لیے دعا کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہے ہیں؟ توبہ کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہے ہیں؟ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں یہ مہینہ استغفار کا ہے. اگر کوئی انسان کامیاب ہو جائے، استغفار استغفار استغفار، طلب مغفرت، طلب بخشش، توبہ توبہ اناب. گناہ کیا ہے یہ پوری کائنات، علم یعلم بان اللہ یرا، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں انسان، جسارت کرتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کھل کے گناہ کرتے ہیں. اللہ کی آنکھیں ہر جگہ موجود ہیں. ان خلواتکم عیونہ، تمہاری خلوتیں، تنہائیاں اللہ کی آنکھیں ہیں. شرم کیجئے، شرم کیجئے. جب گناہ کرتے ہوئے نہیں شرم کی تو پھر طلب مغفرت کے لیے کیوں شرما رہے ہیں؟ کیوں توبہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں مغفرت نہیں کر رہے ہیں؟ ماہ مبارک ختم ہونے کو ہے. خدایا اس طریقے سے گڑ گڑائیں، خدایا، مولایا، مولایا، یا رب، یا رب، العاف العاف. کیا ہوئی؟ آیا ماہ مبارک میں مجھے توفیق ہوئی نماز شب پڑھنے کی؟ آیا قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق ہوئی؟ آیا دل نرم ہوا؟ آیا اچھے کام کرنے کے لیے احساس وجود میں آیا؟ آیا جس کے حقوق پامال کیے اس سے معافی مانگنے کا جذبہ آیا یا نہیں؟ آگے بڑھیے میرے بھائی، آگے بڑھیے، شستشو کیجئے، اس ہوا و ہوس کو پامال کیجئے، قدموں کے نیچے کچلیے میرے بھائی. ٹائم نہیں ہے، ختم ہونے کو ہے. نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ نماز میں وارد ہونے سے پہلے طہارت کے پیچھے جاتے ہیں نا. تو قرب خدا میں وارد ہونے سے پہلے طہارت کے پیچھے جائیں میرے بھائی. طہارت یعنی کیا؟ یعنی گناہوں سے بچنا، گناہوں سے توبہ، گناہوں سے مغفرت. توبہ کریں اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر اللہ سے رابطہ اچھا کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے نماز میں وارد ہونے سے پہلے طہارت کی ضرورت ہے، خدا سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. طہارت کی ضرورت ہے. جب تک طہارت نہیں ہوگی مناجات نہیں ہوگی. جب تک طہارت وجود میں پاکیزگی نہیں ہوگی نجوہ نہیں ہوگا. آنسو نہیں آئیں گے میرے بھائی، آنسو نہیں آئیں گے. دو حصے ہیں، پہلا حصہ طہارت میں، دوسرا حصہ ملاقات میں. اگر آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں فوراً خدا سے ملاقات ہے، لقاء ہے، قرب ہے، تقرب ہے، مناجات ہے، نجوہ ہے، خدا سے رابطہ ہے.
خدا سے رابطہ ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم جب ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں ہاتھ دھو کے؟ ہاتھ کو دھوتے ہیں خدایا وضو میں اعلان کرتے ہیں خدا تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو دھو رہا ہوں گناہوں سے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، یہ ہاتھ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ جب چہرے کو دھوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں چہرے کو؟ خدایا اس کو شستشو کر رہا ہوں، میں اپنے چہرے کو دھو رہا ہوں، تیرے غیر سے دھو رہا ہوں، فقط تیری طرف لانا چاہتا ہوں، غیر کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس چہرے کو دھو کر ہر غفلت سے دھو رہا ہوں خدایا، ہر غفلت سے دھو رہا ہوں، تیرے علاوہ جتنی بھی نجاستیں کثافتیں سب کچھ ہیں، وضو کے ذریعے سے اس چہرے کو دھونے کے فقط یہ چہرہ میں نورانی کر رہا ہوں، وجہت وجہی، خدایا اس چہرے کو فقط تیرے لیے بنا رہا ہوں، تیرے سر پہ مسح کرتا ہوں، یعنی کیا؟ سر پہ یعنی خدایا سر پہ مسح کر کے سر تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ پاؤں پہ مسح کرتا ہوں، یعنی کیا اعلان کرتا ہوں طہارت کرتے ہوئے؟ خدا یہ قدم تیری راہ کے علاوہ نہیں اٹھے گا، یہی کرتا ہوں نا میرے بھائی، یہی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ بندہ جب طہارت ظاہری حاصل ہو جائے اور آہستہ آہستہ طہارت باطن میں داخل ہو جائے، پھر پوری توجہ کے ساتھ یہ بندہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قبلہ اختیار کرتا ہے، پورے وجود سے پورے توجہ سے قبلہ، خدایا جو بھی تیرے علاوہ ہے سب کو پیچھے ڈالا ہے، سب کو چھوڑ دیا ہے، اے میرے مالک پوری توجہ میری تیری طرف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ جس طریقے سے آپ نماز میں بغیر طہارت کے نہیں وارد ہو سکتے، نجوہ میں ارتباط میں خدا سے لقاء کے لیے وارد نہیں ہو سکتے جب تک حقوق کی ادائیگی نہ ہو جائے، گناہوں سے پاکیزگی نہ ہو جائے، نجاستوں سے بیزاری اور دوری نہ ہو جائے میرے بھائی۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، سوچئے، سمجھئے، حساب کتاب کیجئے، محاسبہ کیجئے، حساب کتاب کیجئے عزیزو۔ ماہ مبارک گزرنے کو ہے، ختم ہو جانے کو ہے، سحر کا وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے۔ ایک آہ کیجئے اپنی اللہ کی راہ بارگاہ میں، خدایا یا رب العاف العاف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔